ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 2-3 ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ ایشوز یہ ہے کہ پاکستان میں جو معاشی ماہرین کا موجودہ حکومت میں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں معاشی ماہرین کا نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ایون کہ پاکستان کے اندر معاشی ماہرین کا قحط پڑ گیا ہے. یہ لفظ قحط کا لفظ میں نے لیا ہے، پڑ گیا ہے. کیونکہ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اب آپ جس کو ایف بی آر کا چیئرمین نہیں لگائیں گے، آبجیکشنز آ گئی ہے، اس کو لگانے کے لیے اب اعزازی طور پر آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایف بی آر کا چیئرمین 2 سال کے لیے لانا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک جو بہت ہی حساس پوسٹ ہیں، دونوں جو ہیں وہ آپ نے آدمی امپورٹ کر لیے. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مہینے ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور ان کا مین سلوگن تھا، دونوں سلوگن میں یاد دلاتا ہوں، غربت کا خاتمہ اور کرپشن کا خاتمہ. کیا اسٹیٹس ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مہینے ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور پارلیمنٹ کے اندر اہم قانون سازی کے حوالے سے کوئی قانون سازی اہم نہیں ہو رہی. جب معلوم کرتے ہیں ہم حکومت سے تو بتاتے ہیں وہ کہ جناب وہ تو ٹیبل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو لانا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا جو رویہ ہے بہت منفی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کسی بھی قانون کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور ایک اور بات جو بہت ہی انہونی سی بات ہے، کم از کم میرے سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کرنا بہت جو ہے وہ آسان ہے اور حکومت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کرنا بہت آسان ہے اور اپوزیشن کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ایک طرف پورا زمانہ کھڑا ہے اور ایک طرف عمران خان صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو اس ایشو پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب بیرسٹر محسن رانجھا صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جو جوائن کیا. ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر آپ ممبر ہیں، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں دوسرے عثمان ڈار صاحب، معاون خصوصی ہیں برائے وزیر اعظم یوتھ پروگرام، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سینئر لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہوں گے قمر الزماں قاہرہ صاحب، صدر وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میرے ساتھ ہیں جناب زاہد خان صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات عوامی نیشنل پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ذرا سب سے پہلے آ جاتا ہوں زاہد خان صاحب کی طرف. زاہد خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سر کیا پاکستان کے اندر واقعی قحط پڑ گیا ہے معاشی ماہرین کا کہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور 2 بڑی اہم حساس پوسٹ، ان میں سے ایک ہم نے سرونگ آئی ایم ایف کے بندے کو دے دیا ہے جس کے اوپر جو بھی اسٹیٹمنٹ آپ کی ہے. دوسرا کہ ہم ایک ایف بی آر کا چیئرمین ہمیں پاکستان سے نہیں مل رہا ہے، جس کے لیے ہم ایک اعزازی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے جناب ان کو جو ہے وہ 2 سال کے لیے لایا جائے اعزازی طور پر. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو منتخب، دیکھیں جو پارلیمانی نظام ہوتے ہیں اس میں منتخب نمائندے حکمران ہوتے ہیں، لیکن پہلے بھی تو خیر ہوتا رہا، لیکن اس طرح پر تو انتہا ہو گئی ہے کہ ابھی دیکھیں نا 17 میرے خیال میں ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر جو منتخب نہیں ہے، غیر منتخب ہے، اور کئی پارٹیوں سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے جس نے عوام سے ووٹ لینا ہوتے ہیں اور پھر وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں اس کانسٹیٹوئنسی کا، وہ اگر آپ سائڈ پہ لگا دیں گے اور غیر منتخب لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہمیں کیا وہ تکلیفات جو ہمارے عوام کے ہوں، جو ایک ایم این اے یا ایم پی اے سمجھتا ہے، کیونکہ جس حلقے سے ووٹ لے کے آتے ہیں تو اس کو سارے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. تو اگر اس کی جگہ آپ نان الیکٹڈ بندے کو بٹھا دیں اور اس سے کام لوگے اور جو منتخب بندہ ہے اس کو غیر فعال کر دے، تو پھر میرے خیال میں وہ پارلیمانی نظام کا جو ایک
तस्वुरें वो खत्म हो जाती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए ऐसे लग रहा है कि IMF ने हमें टेक ओवर किया, क्योंकि आप तो जो गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया, वो भी IMF से लेके आए। जो हमारे बिहार का है, देखिए हमेशा के लिए ब्यूरोक्रेसी काम करते हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर जो ऊपर बैठे हुए थे हुक्मरान, वो उसको कंट्रोल करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी बंदा खुद हर एक चीज पे इतना माहिर नहीं होता है, लेकिन उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो सारे कामों को वो देखते हैं और वो लुक आफ्टर करते हैं कि कहाँ कहाँ गलती है उसकी निशानदेही करवाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं है कि मौजूदा हुकूमत क्या चाहते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कि देखिए मेरे ख्याल में, मैं उस दिन एक प्रोग्राम में था तो इनकी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा स्पोक्समैन है। 1 दर्जन से ज्यादा स्पोक्समैन में तो फिर बात वही हो जाती है ना डॉक्टर साहब कि आप एक बात करेंगे मैं दूसरी बात करूंगा। तो इस वक्त हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना है और इस वक्त IMF हमारी गर्दन को दबोचा है और जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ऐसे लग रहा है कि हमारे लिए आने वाले वक्त बहुत और सख्त होगा, आवाम के लिए मुश्किलात होगी और खुदा न खास्ता कि हमें इस मुल्क को कोई नुकसान हो, हमें अल्लाह करे कि इन चीजों से निजात मिले और हमें अपने लोगों पे भरोसा करके आगे इस मुल्क को चलाना चाहिए। मोहसिन रानी साहब, जब ये लाए हैं क्या नाम है वज़ीर ख़जाना, तो कहना ये है कि जब ऑब्जेक्शन हुआ कि आप बाहर से इंपोर्ट किया है, हालांकि PTI में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, इस मुल्क में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये है कि उनको जो लाया गया है वो पहले भी इस मुल्क में रहे हैं। तो ये सवाल उठाते हैं PTI के भाई पहले भी तो पार्टी लाई थी, लेकिन मसला ये है कि जो पहले लाए, जिन लोगों ने लाए थे, तो उनकी सर्विसेज जो थी पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं थी। उनका दौर माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छा दौर नहीं था। मसलन हफीज शेख के हवाले से हर आदमी ये जानता है कि जिस टेन्योर में उन्होंने जहाँ काम किया, चाहे प्लानिंग में चाहे फाइनेंस में, वो जगह तबाह हुई, ख़राब हुई। मसलन कोई उसमें बहुत अच्छा ही नहीं है। तो कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर लाए हैं तो रिजल्ट ये है हमारे पाकिस्तान में। और दूसरा सर, ये एजाजी तौर पर FBR का चेयरमैन क्या हो रहा है सर? ये डॉक्टर साहब, इसमें जहाँ तक तो इमरान खान की ये बात थी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद क्या करते थे और कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी की वजह से इस मुल्क की जो माशियात है वो ख़राब हुई है, इकॉनमी इफेक्ट हुई है। अब एक तो वो ये नहीं कह सकेंगे क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी के टेन्योर के जो मिनिस्टर थे उन्हीं को आपने मिनिस्टर बना लिया। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ही बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पहली बात यह। दूसरी बात ये हो गई कि जिस तरह आप यहाँ पर अगर करवाना चाह रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं या जिन लोगों की सिस्टम में स्टेक्स नहीं हैं, अब मुझे ये बताइए कि FBR हो गई, गवर्नर स्टेट बैंक हो गए, हमें ये बिल्कुल इतराज़ नहीं है कि आप बाहर से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास पाकिस्तान में अगर बाहर के लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान के बीच में इन ओहदों पे आप ऐसे, अगर कौमी असम्बली में एक बंदा जिसके पास नेशनैलिटी पाकिस्तान की नहीं है वो नहीं बैठ सकता, काबीना में वो नहीं बैठ सकता क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे नाजुक मामलात हैं जो कि हम हमारे हद तक रहते हैं और हम अंडर ओथ होते हैं। तो इसी तरह इन अदारों में भी जब आप किसी ऐसे बंदे को ला के बैठा रहे हैं और उसकी किसी की डुअल नेशनैलिटी के इश्यूज हैं, कोई किसी अदारे के साथ काम कर चुका है जो कि अपने इंटरेस्ट को या उस अदारे के इंटरेस्ट को पहले देखेगा, और फिर आप उस बंदे को भी ला रहे हैं जिसकी अपॉइंटमेंट में पाकिस्तान में लॉ तो कानून आइन सबके लिए बराबर है ना। ये तो नहीं कि अगर हमें फौरन भूख लगी है, अगर हमें अब भूख मिटाने के लिए अगर किसी का कत्ल भी करना पड़े तो हम कत्ल कर दें और अपनी भूख मिटा लें, ये तो गैर कानूनी होगा। अब हमें पता है कि अगर हम एक अदारे का सरबराह लेकर आ रहे हैं और हम उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे, प्राइवेट सेक्टर से बंदा उठा के ला रहे हैं और उसकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं पूरे हो रहे, तो हम उस बंदे के साथ भी ज्यादती करेंगे जिसको हम उस ओहदे पे बिठाएंगे, उस अदारे के साथ भी ज्यादती करेंगे, और जो मुल्क को कौम का वक्त जाया होगा वो हमारा लहदा नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये इस तरह जा रही कि प्लानिंग नहीं है किसी चीज की। तो मैं ये समझता हूं कि, और फिर PTI को क्या नुकसान हुआ कि
پی ٹی آئی کا جو اصل فیس ہے وہ تو غائب ہو گیا ہے. پی ٹی آئی عمران خان کہا کرتے تھے کہ اسد عمر میرے بڑے معاشی ایکسپرٹ ہیں اور ملک کی جو معاشیات اس کو بہتر کریں گے. آج اسد عمر کدھر گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ پچھلے 5 سال آپ نے صرف اور صرف باتیں کی, آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. جب آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا اور آپ کو گورنمنٹ چلانی پڑ گئی تو بات جو تھی حقیقت سامنے آ گئی. اب پوری قوم سفر کر رہی ہے کیونکہ آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ ڈیلیور کریں گے. آپ نے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آپ نے کہا تھا قرضے نہیں لیں گے, آپ نے کہا تھا پیٹرول ڈیزل مہنگا نہیں کریں گے, آپ نے کہا بجلی گیس کی قیمتیں مہنگی نہیں ہوں گی, جب یہ مہنگی ہوتی تو کرپشن ہوگی, آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو پاکستان میں نوکریاں نہیں لے کے دیں گے. تو آپ کا جتنا بیانیہ تھا آپ نے سارے کا سارا وہ بیانیہ جو ہے 9 ماہ میں اس کو اڑا کے ایک طرف رکھ دیا ہے. اور اب آپ بات کر رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی خوشحالی آئے, صورتحال بہتر ہو, لیکن اس کے بیچ میں جب تک عمران خان اسمبلی میں آ کے باقی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے, جس طرح شہباز شریف صاحب نے مساق جمہوریت کا ذکر کیا تھا پہلی اپنی تقریر میں کہ آئے معاشیات پہ بیٹھ جاتے ہیں, معاشیات پہ سیاست نہیں کریں گے, تو کیا یہ اچھی بات ہوتی؟ آج پاکستان کے یہ مسائل حکومت دیکھیں, اگر پاکستان کا نقصان ہے تو مسلم لیگ نون کا بھی اتنا ہی نقصان ہے, پیپلز پارٹی کا بھی اتنا ہی نقصان ہے, تحریک انصاف کا بھی اتنا ہی نقصان ہے. تو پاکستان کا نقصان تو کوئی بھی سیاسی جماعت برداشت نہیں کر سکے گی, لیکن تحریک انصاف کو وہ وسعت پیدا کرنی ہوگی, ٹالرنس پیدا کرنی ہوگی اور اپنی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب عثمان ڈار صاحب کی طرف. عثمان ڈار صاحب, کیا مثلا آپ کی پارٹی میں بھی ہیں لوگ ہیں, چاہے وہ الیکٹ نہیں بھی ہوں لیکن ان کے اندر کم از کم پی ٹی آئی سے ان کی نمائندگی ہو, ایسے لوگ بھی ہیں جو جیت نہیں سکے لیکن اہلیت رکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیت گئے ہیں پارلیمنٹ میں, اہلیت رکھتے ہیں. کیا وجوہات ہے سر کہ آپ کو معاشی ماہرین امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایف بی آر ایک چیئرمین نہیں مل رہا ہے لگانے کو, جس کے لیے آپ نے باضابطہ ایک نئی قانون سازی کے ذریعے اعزازی طور پر ان کو لگانے جا رہے ہیں. یہاں وہ بات ضرور کوٹ کروں گا محسن رانجھا کی, بہت ضروری ہے, معافی چاہتا ہوں, کہ ایک الیکٹڈ ممبر جو ہوتا ہے نا, یا ایک پی ٹی آئی کا جو ممبر ہوگا وہ جواب دہ ہے عوام کو. سر یہ دونوں جو حضرات ہیں یہ تو جواب دہ نہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, محسن رانجھا صاحب, اور میں سن رہا تھا ان کی بڑی معصومانہ گفتگو. اب محسن رانجھا صاحب بتائیں کہ کیا انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایڈوائزرز نہیں لگائے؟ کیا انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ نہیں لگائے جب ان کی حکومت تھی؟ پھر تو یہ بات کریں نا الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ کی, یہ تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, اور الیکٹڈ جو پرائم منسٹر ہے اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, اور 1,70,00,000 ووٹ لے کے جو جماعت حکومت میں آئی ہے اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. یہ تو یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں. دوسری انہوں نے بڑی زبردست بات کی, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے, لیکن رانجھا صاحب, شہباز شریف صاحب تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, ٹی ٹی شریف جو ہیں. اب چارٹر آف اکانومی آپ کریں گے یا جو لیڈر لیس جماعت ہے, ایک آپ کے لیڈر جیل میں ہے, دوسرے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, تو کس کے ساتھ ہم نے چارٹر آف اکانومی کرنا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مجھے بتائیں پچھلے 25 سال میں کیا یہ آئی ایم ایف پروگرام انہوں نے نہیں لیا؟ کیا ان کے دور حکومت میں ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگوں نے کام نہیں کیا؟ ڈاکٹر یعقوب کون تھے, ڈاکٹر عشرت کون تھے, شوکت ترین صاحب کون تھے؟ انہوں نے تو بلکہ لاسٹ جو 18ویں آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک تھے, ان سے پوچھیں کیا نام تھا ان کا. یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کم از کم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تو عزت کریں نا. سن تو لیں, میں آپ کو آپ کے بندے بتا رہا, آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے ساتھ کون بندے ہیں. ورتھا صاحب جو 18 یار بات تو سن لو نا, لیکن جو جب آپ کے ساتھ تھے وہ ٹھیک تھے, آج وہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ غلط ہیں. جب آپ کی حکومت میں ورلڈ بینک کے لوگ کام کر رہے تھے وہ ٹھیک تھے, آئی ایم ایف کے لوگ کام کر رہے تھے. اشرف محمود ورتھا جو آپ کے 18ویں گورنر اسٹیٹ بینک ہوئے ہیں, آپ نے لگائے ہیں 2014 میں, وہ بھی آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنرز کا حصہ رہے ہیں. پھر وہ کیا انہوں نے بھی خزانے پہ آ کے قبضہ کر لیا تھا. پھر آپ کے بھی لیڈر میاں نواز شریف نے جو ملک کا اسٹیٹ بینک تھا وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا تھا. پہلے آپ آئینے میں اپنی حکومت کی گورننس کی شکل تو دیکھیں انگلیاں اٹھانے سے پہلے.
پھر ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے. اگر آپ نے آئی ایم ایف کے لوگ میں ایک بات کرنا چاہوں گا, آپ نے آئی ایم ایف پروگرام نہ لیا ہوتا, آپ کی حکومت میں ورلڈ بینک کے لوگ نہ ہوتے. اب میں آتا ہوں ذرا مہنگائی کی طرف, ذرا سنیں ڈاکٹر صاحب, ان سے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ 1300 ارب روپے کا جو سرکل ڈیٹ ہے جو چورن انہوں نے آگے بیچا. سن لیں ذرا, میں نہیں بولا آپ کی باری میں, ہمارا وزیر خزانہ $60 کی طرف سکونڈر نہیں ہے, ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کا تو وزیر خزانہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. ہم آئی ایم ایف کے بندے نہیں رکھیں گے. آپ نے جو باتیں کی آپ کو تو وہ بیانیہ ہے نا نقصان دے رہا. میں بتاتا ہوں آئی ایم ایف پہ بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دیکھیں ہم آئی ایف آپ نے ساری باتیں کی ہیں, آپ نے کر کے پھر گئے, ہم تو اس بات پہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں, آپ کے وعدے یاد دلا رہے ہیں یار. نہیں, میں بتاتا ہوں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں, میں بتاتا ہوں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں. آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس کے, آپ لوگوں نے پل, سڑکیں, انڈر اوور پاسز, اورنج ٹرینیں, میٹرو بسیں بنانی تھی, کیونکہ اس میں آپ نے کک بیکس لینی تھی, اس میں آپ نے کرپشن کرنی تھی, اس لیے آپ نے قرضے لیے, پچھلے قرضے نہیں اتارے. اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اس لیے کہ $9 ارب جو ہمارے سر پہ قرضہ آ گیا اگلے 4 ماہ میں اتارنے کے لیے, خزانے میں آپ کو چھوڑ کے نہیں گئے, تو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں آپ کا قرضہ واپس کرنے کے لیے. $27 بلین جو آئی ایم ایف کو اگلے 2 سال میں واپس کرنا ہے, جو آپ لوگوں نے قرضہ لیا ہے. 1900 ارب روپے کا سالانہ سود آپ کا ادا کر رہے ہیں, 6 ارب کا ڈیلی کا آپ کا ادا کر رہے ہیں. عمران ہاں گھر سے لے کے آئے گا, ہم لوگ یہ سود آپ کا اپنے گھر سے اتاریں گے. 2013 میں ہمیں اپنی ماضی میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے قرضے ہم نے ادا کیے, 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے مشرف دور کے قرضے ادا کیے, مشرف کی حکومت اس سے پہلے ہمارے کیے ہوں گے, پھر ہم نے پیپلز پارٹی کے کیے ہوں گے. بھائی میرے یہ کمٹمنٹس پاکستان کی ہوتی ہیں, یہ پوری کرنی پڑتی ہیں. بھائی میرے 15,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چلا کیسے گیا, 15,000 سے 30 ارب پہ چلا کیسے گیا؟ آپ نے 8 مہینوں میں 4,500 ارب قرضہ لے لی ہے, آپ نے ایکسپورٹ تک نہیں بڑھائی. آپ نے 4.5 ارب یعنی 5,000 ارب آپ نے 8 مہینے میں لیے. اگر آپ کو 5 سال پورے مل جائے تو آپ کو یہ دونوں حکومتوں نے جتنا پاکستان کی تاریخ کا قرضہ آپ اسے 2 گنا زیادہ قرضہ لے لیں گے. ٹھیک ہے. قرضے ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھے وہ 92 سے آپ نے اٹھایا اور $102 بلین پہ پہنچ چکا ہے. میں اس پہ بہت ساری فگرز ہیں, میں اس کو دے سکتا ہوں, لیکن کیونکہ ایشو دوسرا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کسی نے اس پہ بات نہیں کی کہ اعزازی طور پر کیوں ہے FBR میں کہ اور لوگ نہیں ہیں, پاکستان میں بڑے اچھے ماہر ہیں, اور حفیظ شیخ کو اگر لایا گیا ہے تو کس بنیاد پہ لایا گیا ہے, مجھے کوئی سیٹسفائی کرے. اگر کارکردگی کے بنیاد پہ لایا گیا ہے تو ان کی 2 دفعہ کی کارکردگی میرے پاس پیپرز پڑے ہوئے ہیں, میں گنوا دوں, پورا پروگرام اس پہ کر دوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. کامل علی آغا صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب PMLQ ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب, میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ اس وقت جو حکومت ہے اس کا مین سلوگن تھا کرپشن کا خاتمہ اور غربت کا خاتمہ. 9 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں سر. آئی ایم ایف پوری طرح سے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیک اوور کر چکی ہے سر, اور آئی ایم ایف کا جو مین رولز ہے سر وہ میں یہاں کوٹ کر دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غربت کہاں کھڑی ہے, بے روزگاری کہاں پہ ہے, اور مہنگائی کہاں پہ ہے. اور آئی ایم ایف کا جو مین رولز ہے سر وہ یہ ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ ختم, آسٹیریٹی ہے, اس کے علاوہ سر ہائی انٹرسٹ ریٹ ان کا ہوتا ہے رولز, اس کے علاوہ سر نیو ٹیکسز ہیں ان کا, اس کے علاوہ ڈی ویلیویشن آف دا روپیز ہے, اس کے علاوہ ڈیلے ویلیو ہے. تو یہ ساری چیزیں, چند چیزیں بتا رہا ہوں میں, تو سر اس سے تو موجودہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی سر کہ وہ جو ان کا مین ایجنڈا تھا غربت کو اور مہنگائی کو روکنا, وہ تو نہیں رک سکے گی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جہاں تک تعلق ہے آئی ایم ایف کا, آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کے ممبران, جو کہ پاکستان بھی اس کا ممبر ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور سننے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, پاکستان اس کا رکن ملک ہے. اور یہ اپنے رکن ممالک کے اندر جہاں بھی فورن کرنسی پرابلم ہوتی ہے, یعنی ڈالر میں کمی آ جاتی ہے اور ادائیگیوں میں پرابلم آتی ہے, اس ملک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ان کی اپنی شرائط جو ہے ذرا سخت ہوتی ہیں, کڑی ہوتی ہیں, ان کو
سب سے پہلے تو ان کو یہ سیکیور کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو دیں گے وہ واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا. پھر ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ ان کو پراپرلی اور بر وقت ادائیگیاں ہوں گی یا نہیں ہوگی اس کو سیکیور کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر ڈیویلیویشن بھی آتی ہے کرنسی کی, اس کے اندر اکانومی کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف بھی لے جانے کے لیے شرائط ہوتی ہیں. وہ باہر طور دنیا کا وہ ادارہ ہے جو کم ترین ریٹ کے اوپر قرضے دیتا ہے, اور یہ سب سے جو کہنا چاہیے سستی شرائط ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ قرضہ دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود جس اکانومی کو ان کا قرضہ درکار ہوتا ہے ان کی شرائط ان کو ماننی پڑتی ہیں. یہ تو ہے حقائق, اور یہ وہ حقائق ہیں جو میں کسی طرفداری کے بغیر میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں سال ہر سال فنانس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, اور ان کے ساتھ IMF کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ کئی مرتبہ ملاقاتیں بھی ہوئی اور ان کو اسٹڈی بھی کیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجبوریاں ہماری اپنی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ساری یہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہماری اکانومی کا جو حال اس وقت ہے اس کے اندر ظاہر ہے ہمیں ہر صورت میں, باوجود اس کے کہ عمران خان کہتے رہے کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, وہ کہتے رہے کہ جو پرائم منسٹر قرضہ لینے جائے گا اس کو خودکشی کر لینی چاہیے یا یہ, لیکن اس کے باوجود اس ملک کی جو اکانومی کا حال ہے وہ مجبوریاں اس جگہ پہ پہنچا دیتی ہیں کہ الٹیمیٹلی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس قسم کے کڑوے گھونٹ پیے. تو اس وقت تو کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دوست ممالک سے بھی پیسے لیے, اور اس کے باوجود بھی وہ پیسے چونکہ زیادہ تر ایسے پیسے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے, اس لیے وہ صرف ہم اپنی ایک کرنسی کو فارن کرنسی ویلیو کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے اور ادائیگیوں کی گارنٹی اور شورٹی کے لیے ہم اس کو غریب آدمی کا مزید خون چوسا جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تو یہ جسٹیفائی ہو گیا. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں. جی سر جلدی. ایک بات جو کمزوری والی ہے ہماری حکومت کی وہ یہ ہے کہ ہماری گورننس نہیں ہے. ہماری گورننس اس طرح پہ نہیں ہے کہ ہم کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو ایک مارکیٹ کے اندر ایک ہی چیز کے 4 5 ریٹ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میں آتا ہوں ذرا قمرالزمان قاہرہ صاحب. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک طرف اعزازی FBR کا چیئرمین, دوسری طرف انہوں نے دونوں جو اہم آدمی ہیں فائنانس کے وہ امپورٹ کیے ہوئے ہیں. تو میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا پاکستان میں قحط پڑ گیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سر یہ جو مہنگائی ہے یہ تو اب کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. کس طریقے سے یہ حکومت اس کو مینٹین کر سکے گی ان دونوں نمائندوں کی موجودگی میں جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے؟ سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو معذرت میں لیٹ ہو گیا, ہماری میٹنگ تھی اس میں سے نکلتے ہوئے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے سوال مجھ پہ کیا, جہاں تک تعلق باہر سے لائے ہوئے لوگوں کا ہے, جب ہم سوال کرتے ہیں تو ایک جنرلی اس کا جواب یہ آ جاتا ہے یا یہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کے دور میں بھی تو تھا, مسلم لیگ کے دور میں بھی تو تھا, فلاں بندہ یہ بھی تو باہر سے لائے تھے. ہم لوگ لائے تھے لیکن ہم نے ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لے آئے تھے. یہ حفیظ شیخ صاحب ہمارے دور میں بھی بنے, ہمارے ایڈوائزر بنے, پھر منسٹر بنے, لیکن ہم نے ان کو باقاعدہ سینٹ میں ممبر بنایا اور اس کے بعد ان کو وزارت دی, اور وہ کسی ادارے کے ملازم نہیں رہے. ہمارے موجودہ جو گورنر اسٹیٹ بینک آئے ہیں وہ ایک ادارے سے ریٹائرمنٹ ابھی نہیں ہوئی, ریزائن وہاں سے نہیں کیا, آئے ہیں, ریزائن کر دیں گے, لیکن اس سیکورٹی پہ ہیں کہ کل واپس چلے جانا ہے. سو جس ادارے میں جا کے کل مجھے پھر جاب کرنی ہے, نیچرلی مجھے اس کا انٹرسٹ بھی واچ کرنا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن پرائم فسائی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے, یہ بہت سارے انٹرویوز ہیں ان کے, کہ یہ جو عالمی اداروں سے لوگ لے آتے ہیں, ڈوئل نیشنلٹی والے آ جاتے ہیں, ان کی وفاداریاں پاکستان سے, کہ یہ خان صاحب کے اپنے انٹرویوز ہیں. سو جو سارے دعوے کیے تھے, جو سارے کلیم کیے تھے, وہ اپنے کلیمز خود ان کے اپنے پٹے ہیں. اور آج ہم اعتراض صرف یہی سوال یہی پوچھ رہے ہیں کہ حضور کل تو آپ یہ کہہ رہے تھے
الیکشن سے پہلے آپ کے یہ دعوے تھے، آج آپ ان دعووں کو اس طرف لے کے آ گئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں نے کر دیا۔ ایک نمبر 2 یہ ہے جی کہ اسد عمر صاحب ان کی پیرامڈ جو تعمیر ہوا نا جی، سیاست بیسیکلی کانسنٹریٹڈ پالیٹکس از اکانومی۔ اکانومی میں اسد عمر صاحب ان کے مین پلر تھے اور وہ 7 سال سے وزیر خزانہ کے طور پہ، شیڈو وزیر خزانہ اور پھر وزیر خزانہ، وہ کام کر رہے تھے۔ خان صاحب کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کی تیاری کر رکھی ہے، ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور جب ہم آ جائیں گے تو کیونکہ پہلی حکومتیں کرپٹ ہیں، خراب ہیں، اس لیے لوگ ان کو ٹیکس نہیں دیتے، ہم آئیں گے تو والنٹریلی ٹیکس کے پہاڑ لگ جائیں گے۔ آج ان کی 9 مہینے میں جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، ٹیکس ریونیو شارٹ ہو رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، پاکستان کے جو انکم ہے وہ کم ہو رہی ہے، باوجود آپ اپنے پیسے کو 30-35% ڈپریشیٹ کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی جو امپورٹس کے اوپر ٹیکسز آتے ہیں، ڈیوٹیز آتی ہیں، وہی بڑھ جاتی ہیں، وہ بھی آپ اس کے باوجود آپ کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ 400-450 ارب شارٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ٹیکس ریونیو ٹارگٹس ہیں یہ کوئی ہم نے سیٹ نہیں کیے، مسلم لیگ نے سیٹ نہیں کیے، بلکہ یہ تو ان کی اپنی حکومت میں جب اسد عمر صاحب آئے تھے انہوں نے سیٹ کیے تھے، پھر اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا، باقی وزراء کو ہٹایا گیا، اور خان صاحب نے اسی دن کہا فاٹا میں جا کے کہ جی جو لوگ کام نہیں کریں گے، عوام کی توقع پہ پورا نہیں اتریں گے، وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اسد عمر صاحب کو فارغ کیا گیا۔ آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسد عمر تو میرا مین ٹیم کا حصہ ہے، مجھے اس پہ فخر ہے، فلان ہے، تو پھر ہٹایا کیوں ہے؟ اگر اس پہ فخر ہے اور وہ لائق فائق آدمی، ہٹایا کیوں ہے؟ اور اگر ہٹایا آپ نے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کسی اور نے ہٹایا، اسی کا نام بتا دے۔ تیسری گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جو مہنگائی ہے، یہ بات ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ مہنگائی جو ہے عالمی تناظر میں بھی اور پاکستان کے اپنے حالات کی بدولت بھی مہنگائی بڑھنے کے امکانات ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کی چوائس نہیں ہوتی۔ مس مینجمنٹ اپنی جگہ، جس طرح آغا صاحب نے کہا ہے، بیڈ گورننس اپنی جگہ، جو اعلیٰ گورننس کا دعویٰ لے کے چلے تھے، آغا صاحب نے درست کہا کہ اس گورننس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن کچھ اس کے فنڈامنٹل فیکٹرز بھی ہیں۔ بٹ سوال یہ ہے کہ آپ تو یہ وعدہ کر کے اس بنیاد پہ ووٹ لے کے آئے تھے کہ حضور جو تیل کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہم آئیں گے تو ہم پیٹرولیم لیوی کم کر دیں گے۔ یہ ان کے باقاعدہ الیکشن کے مینیفیسٹو میں ہے، یہ باقاعدہ ان کے الیکشن کے جلسوں میں وعدے ہیں۔ ہم تیل کی قیمتیں کم کر دیں گے، ہم بجلی کا سرکولر ڈیٹ کم کر دیں گے، ہم گیس کی قیمتیں کم کر دیں گے۔ سو ڈاکٹر صاحب جب آپ نے خود ہی دعوے کیے اور آج آپ کے دعوے غلط ہو رہے ہیں تو پچھلی حکومتوں کو گالیاں دینا بس کریں۔ اب آپ بتائیں، قوم کو مان لیں کہ آپ نے غلط بیانی کی تھی، آپ کو نہیں سمجھ تھی، آپ جھوٹ بول کے ووٹ لے کے آ گئے ہیں، اور اس کا اقرار کریں، معافی مانگیں قوم سے، اور پھر کہیں جی مجھے موقع دے، میں اپنی ٹیم کو ری آرگنائز کرتا ہوں۔ ایک ٹیم کو، ایک بندے کو ایک وزارت سے ہٹا کے، فواد کو اگر آپ نے انفارمیشن سے ہٹایا کہ وہ کام اچھا نہیں کر رہے تو آپ نے ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لگا دیا، ان کو سائنسدان بنا دیا، تو جو بندہ یہاں خراب ہے وہ وہاں ٹھیک کیسے ہو جائے گا جا کے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک لے کر پھر میں عثمان ڈار صاحب میں پورا موقع دوں گا محسن صاحب کو بھی اور آپ کو بھی، لیکن کیونکہ بیچ میں بریک آ گیا ہے سر، بریک ہے سر، بریک ہے، آپ بات نہیں کر سکیں گے سر، بریک مجھے دینا ہے، میں آپ کو موقع دوں گا ایک بریک، میں بریک ہے ناظرین، پھر واپس آتا ہوں۔ جی پہلے میں چلا آتا ہوں عثمان ڈار صاحب، آپ اپنا ٹائم لیں، پھر میں محسن رانجھا صاحب کے پاس آؤں گا، پھر ان کو پورا ٹائم دوں گا۔ جی عثمان ڈار صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، قمرالزمان کہرا صاحب نے آپ کے پروگرام میں سوالات اٹھائے اور میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے شیخ صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے، حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں، جی ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا، تو کیا جو انہوں کو ہم نے ایڈوائزر بنایا تو وہ قانونی راستہ نہیں تھا؟ ایڈوائزر کی پوری آئین اور قانون میں گنجائش موجود ہے، اس لیے وہ فنانس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے ریونیو کی بات کی ہے، ہر گورنمنٹ اپنا ایک ریونیو ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے، وہ نہیں اچیو کر پاتی، ماضی کی حکومتوں کے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے IMF کی ہے، بڑی بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے $27 بلین IMF کو واپس کرنا ہے اگلے 2 سالوں میں۔ وہ قرضے ہم نے نہیں لیے $27 بلین کے، قمرالزمان کہرا صاحب آپ لوگوں نے لیے، ہم واپس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تو آپ کا قرضہ واپس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو عمران خان صاحب کا،
چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں IMF کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر دانی صاحب، میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، اپوزیشن کے دوستوں کو چھوڑیں، 1300 ارب روپے کا جو آپ کا انرجی کا گردشی قرضہ ہے اس ملک میں، جو کہ بجلی اور گیس پہ ہے، چھوڑیں IMF کو، وہ 1300 ارب روپے کا قرضہ کیسے اترے گا جو ان لوگوں نے بجلی اور گیس کے مہنگے منصوبے لگائے اور آج وہ ادارے جو ہے دیوالیہ پن کے دہلیز پہ پہنچے ہیں. جب تک آپ گیس اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، IMF کو ایک طرف کر دیں. میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں وہ 1300 ارب کا قرضہ سر کیسے اترے گا؟ ہم مجبور ہیں. ان کی کی ہوئی گورننس جو ماضی میں ان لوگوں نے بجلی اور گیس کے ساتھ کیا، قوم سن رہی ہے، ہم مجبور ہیں، ادروائز یہ 1300 ارب جو ہے 2000 ارب پہ چلا جائے گا. پانچویں چیز آپ نے بات کی ہے جی کہ جو وزیر ہیں وہ جواب دہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ، آپ کی باری آ رہی ہے. وزیر اعظم جواب دہ ہے قوم کو، وزیر نہیں ہے. کپتان جواب دہ ہے. اب میچ جیتتے ہیں، اب میچ ہارتے ہیں، آپ کا کپتان آ کے بات کرتا ہے جی کہ کیسی پرفارمنس تھی. تو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وزیر آ نہیں سکتے. آپ نے FBR کی بات کی، شبر زیدی صاحب کی بات کی، وہ پرو بونو کام کر رہے ہیں بغیر تنہا کے، بغیر مراد کے. اس سے زبردست کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو اس اکانومی کا حال ہے، جس طرح انہوں نے تباہی کی ہے، قرضے چھوڑ کے گئے ہیں. گورننس کی بات کر رہے تھے ماشاءاللہ قمرالزمان کہرا صاحب، قوم ابھی تک راجہ رینٹل سے لے کے ایان علی تک کے قصے کہانیاں آپ کی حکومت کے نہیں بھولی ہے. تو آپ گورننس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. انفلیشن یار میرا خیال ہے عثمان ٹھیک میں تمہارے لیڈر کے ساتھ جہاں کے قصے کھول سکتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ نوجوان ہیں، مجھ سے جونیئر ہیں، یہ پرسنل نہیں جوانی سے لے کے موجودہ پرسنل نہیں، نہیں قاہرہ صاحب نہیں، پرسنل نہیں، میں سارے قصے کھول دیتا ہوں. پرسنل نہیں. عثمان ڈار صاحب ایشوز پہ بات، پرسنل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب $500 ملین اس قوم کا تھا، $500 ملین اس قوم کا تھا، $500 ملین جو ایان علی سے پکڑا گیا تھا اس قوم کا پیسہ تھا، ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا $500 ملین. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں پرسنل ہے؟ راجہ صاحب کی طرف آتا ہوں، یہ بالکل پرسنل نہیں ہے. راجہ صاحب، محسن ایان علی نے $500 ملین تھا اس کے پاس، اس قوم کا پیسہ تھا. What the hell is this؟ کیا میں یار خدا کا خوف کرو، مجھے موقع دیں. پرسنلائز ہو کے باتیں کرو گے، میں تیرا لیڈر کا سارا چٹا کھول دوں گا. بری بات پرسنل نہیں. محسن راجہ صاحب، قاہرہ صاحب کی اجازت سے گزارش کروں گا، قاہرہ صاحب اجازت دے دیں. آواز میں رہ کے باتیں کیا کریں پلیز. قاہرہ صاحب بڑے بھائی اجازت دے دیں. ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو میرے بھائی ہیں ڈار صاحب، ان کو یہ حیرانگی کی میں بات یہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اصل میں وہ نواں آیا نا سونے. اب مجھے وہی بات ان پہ یاد آ رہی، نواں آیا سونے پر ہن تو پرانا ہو گیا ہے. 25% آپ اپنی حکومت کا ٹائم گزار سکیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو قرضہ ہے، آپ کہتے ہیں جی 1200-1300 ارب. بھائی 1300 ارب سے ہمیں ملا 500 ارب، پیپلز پارٹی کو ملا 200 ارب. اس طرح یہ سرکولر ڈیٹ آگے سے آگے چلتا ہے. آپ نے وہ 1700 ارب میں پہنچا دیے صرف اور صرف کتنے عرصے میں؟ 8 ماہ میں. اور 2 ارب روپے روز کا آپ کا سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے. آپ کی مینجمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کی مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے یہ سارے برڈن جو تھے ان کو ہینڈل کرنا ہے؟ آپ کی مینجمنٹ نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے بتا رہے پرو بونو. اور بھائی FBR پاکستان کا ادارہ ہے. FBR آج تک کبھی سنا ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ پرو بونو چلاؤ؟ یار FBR پرو بونو چل رہی ہے. شرم کریں آپ کے اس پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کے FBR کو چلا دے. آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اسٹیٹ بینک کو چلا دے. ڈار صاحب آپ کو موقع دے دیں، آپ بھی بڑے قابل آدمی ہیں. لیکن آپ کے لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا. پڑھے لکھے لوگ آپ کی پارٹی میں، آپ کو موقع نہیں مل رہا. اور بھائی آپ باہر سے وہ بندے لے کر آ رہے ہیں. یہ کوئی شوکت خانم ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ چیریٹی کا کام چلے گا. یہ کوئی شوکت خانم ہسپتال نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. یہاں پہ پرو بونو نہ لائیں. ٹھیک ہے یہاں پر آپ وہ بندے لائیں جو پاکستانی سٹیٹس ہو اس سسٹم میں، جو کل اپنا بیگ اٹھا کے یہاں سے چلے نہ جائیں. آپ ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن کا سسٹم میں سٹیک ہی نہیں ہے. آپ آ جائیں، آپ کی سسٹم میں سٹیک تو ہے. آپ کو تو پتا ہوگا کہ کل میں پاکستان کی عوام کو جواب دوں. آپ ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں میں ذرا راجہ صاحب تھوڑا سا ٹائم قاہرہ صاحب تھوڑا سا ٹائم ان کو دے دیتے ہیں. رانجہ صاحب، محسن صاحب 1 منٹ ذرا. رانجہ صاحب
جو موجودہ چیئرمین آئے ہیں ایف بی آر کے جو پرو بونو کہہ رہے ہیں ان کا اپنا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے پرو بونو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ یا تو بندہ لالچ کے لیے کرتا ہے یا نمائش کے لیے کرتا ہے یا کرپشن کے لیے کرتا ہے. پرو بونو کے اوپر میں نہیں کہتا, آپ نہیں کہہ, رانجھا صاحب نہیں کہتے, بلکہ خود جو موجودہ چیئرمین آئے ہیں ان کا اپنا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اعزازی چیئرمین کے طور پہ جو ایف بی آر میں کام کرتا ہے وہ یہ 3 کیٹیگریز ہے اور تینوں میں یا کرپشن کرنی ہے یا ذاتی نمائش کرنی ہے یا ذاتی مفاد لینے ہیں. یہ خود ان کا اپنا انٹرویو موجود ہے, وہ نکالیے ذرا میرے بھائی عثمان کو دکھا دیجئے. اور ان سے میری گزارش ہے, آپ نوجوان ہیں, اچھے الفاظ میں گفتگو کیا کیجئے, تو اعتراض کرنا آپ کا حق ہے. پرسنل ہوں گے تو آپ کے لیڈر کے سارے جہان میں قصے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے, اچھی بات نہیں ہے. لوگ ہماری باتیں سننے بیٹھتے ہیں, یہ نامناسب ہوتا ہے کہ ہم پرسنل ہو کے باتیں کریں. ٹھیک ہے, میں یہاں پر جو ہے وہ جناب اپنے شرکا کا شکریہ ادا کروں گا. بیرسٹر محسن رانجھا صاحب آپ کا بہت, عثمان ڈار صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ, قمر الزمان قاہرہ صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ, سینیٹر کامل علی آغا صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ, زاہد خان آپ کا ہی بہت شکریہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو ملی ہیں وہ آپ کو پہلے سے پتہ تھی. آپ کو پتہ تھا کہ پارلیمنٹ میں آپ جب اپوزیشن میں تھے کہ یہ جو 2 حکومتیں گئی ہیں انہوں نے معاشی کہاں بحران کھڑا کیا ہوا ہے, کس جگہ پہ کیا ہے. لیکن اب آپ اس سے بری الذمہ نہیں ہیں, اب آپ آئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے بھی ہر قرضوں کو بڑھانا ہے, اب یہ 8.5 بلین دوستوں کی طرف سے ملا ہے جس میں تقریباً 7 مل چکا ہے, اس کا کیا ہوا. اور اگر آپ نے بھی قرض بڑھانا ہے, مہنگائی کو اوپر کرنا ہے, عوام کا خون چوسنا ہے, تو یہ حکومت بھی گزر جائے گی اور ہم سنیں گے کہ جناب پاکستان کا جو قرض تھا پیپلز پارٹی کے دور میں فرض کیجئے 70 تھا, اس کے بعد جناب 90 ہوا مسلم لیگ نون کے دور میں, 110 ہو گیا پی ٹی آئی کے دور میں, تو عوام کو اس کا کیا فائدہ ملا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.